بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ آج میں مفتی آصف اسماعیل صاحب کے پاس موجود ہوں۔ انہوں نے بہت دیر کر دی ہے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر آتے آتے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے۔ آپ جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہی پڑھے ہیں، کتنا صاحب پڑھے ہیں ان کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے میں 3 سال پڑھا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور عالم کورس کمپلیٹ میں نے وہاں سے کیا ہے۔ اچھا، اور مفتی کا کورس میں نے جامعۃ الرشید سے کیا ہے، جہاں سے مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا ہے۔ واقعی؟ جی واہ جناب، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ مفتی بنی ان کے ساتھ ہی ہے، اور کتنا بڑا یہ اعزاز ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو اتنی ترقی کر گئے ماشاءاللہ، اللہ انہیں اور نوازے۔ 4 ملین سبسکرائبر ہو گئے ہیں یوٹیوب پر ان کے۔ تو جناب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے بڑی دیر کر دی؟ ہاں جی بالکل، بہت دیر کر دی ہم نے۔ اچھا، بس دوست مشورہ تو دیتے رہتے تھے کہ آپ یوٹیوب پر آئیں اور اچھا۔ سوشل میڈیا پر آئیں، بس ایسے دیر ہوتی گئی۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ نا آپ نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی ہے، اور اس کے علاوہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں۔ علماء فکریہ یہ ہے کہ علماء کرام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو صرف نا مسجد میں امامت کے ہی قابل ہیں، یا پھر یہ بچوں کو پڑھانے کے قابل ہیں۔ اگر کوئی نا عالم وغیرہ یا کوئی مفتی نا یوٹیوب پر آ کے کوئی ویڈیو بنا لے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نا آپ دین بیچ رہی ہیں، کہ آپ نے نا دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کیا یہ مفتی صاحب بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے کہ علماء جو ہے یوٹیوب پہ آ کر دین بیچتے ہیں۔ اچھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری باتوں کو پھیلاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے اور آگے پھیلائے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے یہ تو۔ لیکن آج ہمارے اندر منفی سوچ اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز کو منفی وے میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی غلط کام نہیں ہے یوٹیوب پر آ کر دین کی بات کرنا، بلکہ یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے۔ آپ قبر میں بھی پڑے ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہوگا، جو دنیا آپ کی باتیں سن کر نیک اعمال کر رہی ہوگی۔ اور جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے تو ابھی 4تھی شادی بھی کر لی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ ہم تو ابھی ایک ہی کے منتظر ہیں۔ ابھی ہم ایک ہی کریں گے، بعد میں پھر سوچیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 4 شادیاں آپ کریں گے آگے جا کر یا نہیں؟ یہ 4 شادیوں کے بارے میں جو ہے نا وہ قرآن کریم میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 4 شادیاں آپ کرو۔ اچھا، 4 شادیاں اس کے بارے میں ہیں جس کو ان کے خرچ اخراجات کی اور انصاف کی یقین دہانی بھی ہو کہ وہ انصاف بھی کر پائے گا 4 کے ساتھ، جی، اور ان کے خرچ اخراجات بھی برداشت کر پائے گا۔ پھر اس کے بارے میں کہ وہ 4 کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اچھا، 4 کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور گناہ بھی نہیں ہے 4 کرنا؟ گناہ نہیں ہے، ہاں، اگر کسی کو استطاعت ہے تو کرے۔ ہاں، یہ نہ ہو آپ کو ہے آپ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی اور آپ 4 کر رہے ہیں تو پھر تو حالات خراب ہی ہوں گے آپ کے۔ تو جناب ہم دونوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا آپ کے لیے کہ جس شخص نے بھی کوئی اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی دینی معلومات حاصل کرنی ہو، تو ہم نے جناب واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہے۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو وہ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کوئی بھی مسئلہ لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ہمارے مفتی آصف اسماعیل صاحب جو ہیں یہ اس مسئلے کا آپ کو دینی جو حل ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں گروپ کا لنک نا کمنٹ باکس میں دے دوں گا، تو آپ ادھر سے نا ہم کو جوائن کر سکتے ہیں۔